اور بعض نے اس میں ذرا مزید توسیع کی کہ جمیع منتسبات پیغمبر کا نام حدیث ہے، وہ آپ کے اقوال ہوں، افعال ہوں، یا احوال اختیاریہ یا غیر اختیاریہ ہوں، اور اس میں سے جو کچھ بطور اسوہ حیات ہمیں عمل کے لیے دیا گیا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور سیرت یونس صاحب، جی سر، سیرت کو بھی ایکسپلین کر دیں ساتھ ہی۔ سیرت طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے اعمال اور آپ کا اسوہ حسنہ، عموماً اس کے لیے، اس کے مجموعے کے لیے سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اس بات کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا بنیادی طور پہ میں فرق بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو حدیث، سیرت اور قرآن ہے، اس کی جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم جب قرآن مجید کہتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہ سمجھ نہ آتی ہو، وہ ڈیفینیشن بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ اچھا، مسئلہ وہاں پیش آتا ہے جب ہم حدیث، سنت یا سیرت کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ پریشانی پیش آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ابتدائی طور پر ان سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا تھا جسے سنت کہتے ہیں، تو سنت ہی سارا کچھ تھا۔ پھر بعد آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں آئیں، بہتریاں ہوئیں، چیزیں تقسیم ہوئیں، تو اس تقسیم کے نتیجے میں کئی پہلو نکلے اور سامنے آئے، تو پھر وہ صورتحال بنی جو کہ ابھی یونس چیمہ صاحب نے ایکسپلین کی آپ لوگوں کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات مبارکہ کے وہ تمام پہلو جن کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت سے ہے، اسے ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں، اور جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے ہے یا بایوگرافی سے ہے یا آثار سے ہے، لباس وغیرہ سے ہے، ان کو ہم سیرت میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ہیں قرآن مجید پر وہ کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں، اس کے کون کون سے پہلو ہیں، وہ مکمل کرنے کے بعد آج ہم شروع کر رہے ہیں حدیث۔ تو حدیث اور سنت عموماً یہ مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان سے یہی کچھ مراد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا چیز ہے سیرت۔ تو سیرت ہمارے اس میں سلیبس میں نہیں ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ تو جو حدیث ہے اس پر اعتراضات شروع کب ہوئے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عالم اسلام میں یہ کام شروع ہو گیا تھا پہلی صدی میں، تو اس کا آغاز ہوا تھا خوارج سے۔ انکار حدیث جسے ہم کہتے ہیں، اس کا آغاز خوارج نے کیا تھا جب انہوں نے سیدنا علی المرضی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مسئلہ بنا تھا اس میں انہوں نے تشریح بیان کرنے کی کوشش کی تھی، ان الحکم الا للہ اس کی، تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی تشریح کی تھی اپنی عقل کے ساتھ، جبکہ اس وقت صحابہ کرام کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کے احکام اور آیات کی تشریح کرتے تھے ان باتوں کی روشنی میں، ان افعال اقوال کی روشنی میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوتے۔ تو یہاں پر یہ جو سب سے پہلا مسئلہ پیش آیا تھا تو وہ خوارج کا قرآن کی تشریح حدیث و سنت اور اجماع کے بجائے محض اپنی رائے اور عقل سے کرنے کی کوشش کے نتیجے میں سامنے آیا۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جب یعنی بہترین اس کو سمجھا جا سکتا ہے، سیدنا علی المرضی نے جب حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج کے پاس بھیجا تھا تو ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ ان سے قرآن کی بنیاد پر مناظرہ نہ کرنا بلکہ سنت کی بنیاد پر ان سے گفتگو کرنا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ جی میں تو کتاب اللہ کا ان سے زیادہ عالم ہوں. سیدنا علی المرضی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری بات بجا، لیکن قرآن کئی پہلوؤں کا حامل اور کئی معانی کا متحمل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ عربی زبان و ادب ہے جس میں کئی احتمال موجود ہوتے ہیں. بہرحال سیدنا علی المرضی رضی اللہ عنہما کے اس بیان سے، اچھا یہ جو میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ فتح القدیر میں موجود ہے، علامہ شوکانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اچھا اب اسی بیان سے ایک تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے سنت کی اہمیت کا، اور صحابہ کرام کا عمومی مزاج کیا تھا وہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام یہی سمجھتے کہ وہی تشریح معتبر ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی. تو اسی وجہ سے صحابہ کرام اسی پر اکتفا کرتے تھے اور اسی کو بنیاد بناتے تھے. بہرحال یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا یا سب سے پہلا گروہ تھا جنہوں نے انکار حدیث یا انحراف و انکار کا آغاز کیا. اچھا پھر اس کے بعد ان کا جو مسئلہ تھا وہ محض جہالت کی بنیاد پہ کہہ لیں آپ، کم علمی کی بنیاد پر، یا کہہ لیں کہ علمی اختلاف یا علمی فہم کی کمی کی بنیاد پر تھا. لیکن ان کا جو مسئلہ ہے یا ان کی یہ بات یا ان کی یہ کوشش ایک منظم تحریک یا منظم شکل نہیں اختیار کر رہی، جبکہ ان کے بعد پھر ایک نیا فرقہ سامنے آتا ہے جسے آپ لوگ جانتے ہیں معتزلہ کے نام سے. تو یہ وہ فرقہ ہے جنہوں نے انکار سنت کو ایک منظم تحریک کی شکل دی ہے. تو ان کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ جو اہل سنت خوارج شیعہ قدریہ یہ تمام فرقے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو جو ثقہ راویوں سے منقول ہوا برابر قابل حجت سمجھتے رہے، یہاں تک کہ پہلی صدی کے بعد متکلمین معتزلہ آئے اور انہوں نے اس اجماع کے خلاف کیا. اچھا اب یہ سٹیٹمنٹ آپ کو بتایا کتاب الام میں موجود ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی. اچھا مسئلہ کیا تھا؟ یعنی خوارج کا مسئلہ تھا علمی اختلاف، علمی طور پر کم علمی، جبکہ معتزلہ کا مسئلہ کیا تھا کہ ان کے دماغوں پر یونانی فکر، فلسفہ اور ان کی عقلی دلائل ان کا غلبہ تھا، اور اسی غلبہ کے پیش نظر وہ کیا کرتے تھے، جو میٹا فزکس ہے ان معاملات میں احادیث کا انکار کرتے تھے. اچھا یہ میٹا فزکس آپ لوگوں کو پتہ نا مابعد الطبیعیات کہتے ہیں جسے، علماء اکرام اسے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے؟ سر بہت سارے احباب ایسے ہوں گے ان کے لیے ہو جائے تو اچھا. تو آپ ہی کر دیں یونس صاحب، اس کو ایکسپلین کر دیں. یعنی جو چیزیں مدرک بالعقل تھیں ان کو وہ قبول کرتے تھے، اور جو چیزیں ان کے عقل کے مطابق ماورائے عقل تھیں تو ان کا انکار کر دیتے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سر آپ بتا دیجیے. اچھا میں اس کو ذرا سمپل سے انداز میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کل ہم سب سائنٹیفک ایج میں رہ رہے ہیں. تو سائنس میں فزکس کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اب وہ ہر وہ چیز جو کہ مادے سے بنی ہے، ہمارے سراؤنڈنگ میں موجود ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری فزکس ہے. اور میٹا فزکس یعنی ماوراء الفزکس، یعنی جو اس سے اباب ہے، کہ ایسی چیزیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری سینسز میں نہیں آ رہی، تو آسان سے لفظوں میں ان کو میٹا فزکس کہا جاتا ہے. جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ میٹا فزکس ہیں جن کو مابعد الطبیعیات کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس میں کوئی کنفیوژن یعنی یہ خاص طور پہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت
जब हम फरिश्तों को नहीं देख सकते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी नहीं देख सकते। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि बात कहाँ तक जाती है ये। ठीक है जी। अच्छा, अब बात फिर इसके बाद आगे बढ़ती है कि ये जो मुअतज़िला हैं, इनके चूंकि दिमाग पर, फिक्र पर, सोच पर, अंडरस्टैंडिंग पर गलबा हो चुका था। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे एक सवाल है, इसको ज़हन में रखिएगा, एन मुमकिन है फाइनल में आ जाइए कि अहदीस के सिलसिले में जो इनकार हदीस है इसका इर्तिकाई जायज़ा लें। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं खवारिज, लेकिन खवारिज वाला उसकी वजह क्या थी? उनकी जहालत थी, वो एक मुनज़्ज़म तहरीक नहीं बनी। उसके बाद आ जाते हैं मुअतज़िला। मुअतज़िला के लिए वजह क्या थी? उनके दिमागों पर यूनानी फ़िक्र व फ़लसफ़ा गालिब था, इस वजह से उन्होंने बुनियादी तौर पर माबाद तबियाती मसाइल या ऐसी चीज़ें जिनकी कोई अकली तोजी करना मुमकिन ना था, उनका इनकार किया। तो और उनके इनकार से मसले खराब किए। अच्छा, खवारिज की कारण क्या बेटे लिखवा दूं? खवारिज की वजह जो आपने बताई। खवारिज की बेटे बताया उनकी कम इल्मी थी, उनकी बुनियादी वजह। और इसी वजह से जब उलमा इस्लाम ने, मुसलमानों ने या सहाबा इकराम ने या उस दौर में जो मुख्तलिफ उलूम के माहिरीन थे, उन्होंने मुसलसल खवारिज के इस मसले का ताक़ुब किया, क्योंकि उनके बदनीयती नहीं थी बल्कि कम इल्मी थी। तो जिन जिन को समझ आती गई वो उससे रुजू करते गए। अच्छा, अब सवाल रिपीट करना दोबारा जो आपने कहा था, ये फाइनल में रिपीट करें बेटे। अब आप इंतजार करें, इस तरह तो मैं 5-5 6-6 दफा इसी को रिपीट करता रहूंगा। अब खवारिज और मुअतज़िला का मसलक ये था कि खबर वाहद चूंकि इल्म यकीनी का फायदा नहीं देती, इसलिए हुज्जत भी नहीं है। अच्छा, अब ये खबर वाहद क्या है, ये कोई आप में से एक्सप्लेन करेगा? चीमा साहब के अलावा कोई कोशिश करेगा? उलमा इकराम। सर, जिसमें रावी 3 के करीब हो, 3 या 3 से कम हो। खबर वाहद 3 या 3 से कम हो। चीमा साहब, ये बात ठीक है? सर, तवातुर के दर्जे से नीचे, तवातुर के दर्जे से नीचे जो कुछ भी है वो खबर वाहिद है। ठीक है, और खबर वाहिद की कितनी अक़साम है? ज्यादा मशहूर तो 3 हैं जी। हाँ जी, वही बता दें। खबर मशहूर और खबर अजीज, खबर गरीब। ठीक हो गया। अच्छा, ये बेटे खनसा ने मैसेज किया है कि आसफा को रिमूव कर दिया। जी बिल्कुल बेटे, मैंने किया है। जिसने नाम और रोल नंबर नहीं लिखा हुआ उसे मैं रिमूव कर दूंगा। उसका गैलेक्सी एफजे के नाम से कोई आया था तो मैंने रिमूव कर दिया उसे, कि अपना नाम और रोल नंबर लिख के फिर ज्वाइन करें। जी सर। अच्छा जी। अच्छा, अब ये खबर वाहद आप लोगों को समझ आ गया। तो खवारिज और मुअतज़िला बुनियादी तौर पर इसी पर एतराज़ करते थे। इस सिलसिले में जो हाफिज इब्न हज़म है, उन्होंने लिखा था कि जी इनका कहना ये, इनका यानी मुअतज़िला और खवारिज का कहना ये है कि जिस खबर में झूठ या गलती का अमकान हो, उससे अल्लाह ताला के दीन में कोई भी हुक्म साबित करना जायज़ नहीं हो सकता, और ना ही उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जा सकती है और ना अल्लाह के रसूल की तरफ। ये इनका बुनियादी मसला था और बुनियादी इनकी दलील थी। बहरहाल, अब ये बुनियादी तौर पर मुअतज़िला और खवारिज, ये वो 2 लोग थे जो कि इब्तदाई इस्लाम में इनकार हदीस पर वो थे, इनकार हदीस की कायल थे और उसको लेकर चल रहे थे। बहरहाल, खवारिज की तरह मुअतज़िला ने भी जो इनकार सुन्नत की रविश इख्तियार की थी, लेकिन ये फिरके ज़्यादा अरसा उलमा मुहद्दिसीन की
علمی جو لیاقت ہے اس کا سامنا نہیں کر سکے، اور تیسری صدی کے بعد ان کا جو ہے وہ نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ بس البتہ یہ ہے کہ ایک اہم نام ہے، اس نام کے طور پر ان کو کیا کہتے ہیں تاریخ نے یاد رکھا، اور بہرحال یہ تقریباً 1 صدی تک معتزلہ اپنے افکار کا پرچار وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں، اور جن لوگوں کو اس بارے میں تھوڑا سا تاریخ اور کیا کہتے ہیں اعتقادی مسائل یا علم الکلام جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو اس بارے میں آگاہی ہوگی کہ تقریباً 1 صدی تک یہ کچھ وہ رہے ہیں معتزلہ جو عباسی خلفاء ہیں ان کے ذریعے سے عروج دیکھا انہوں نے، تو لیکن اس کے بعد ان کا بھی زوال شروع ہو جاتا ہے 3 صدیوں میں، یہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال محدثین اعظام اور علماء امت نے نہایت جد و جہد کے ساتھ، علمی کوششوں کے ساتھ اور علمی دلائل کے ساتھ ان کا جواب دیا، اور اسی دور میں امام شافعی نے الرسالہ، کتاب العلوم، کتاب جماع العلم، امام احمد بن حنبل نے اس سلسلہ میں ایک الگ سے مستقل جز تصنیف کیا تھا، اور اسی طرح حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین، اور پھر امام غزالی نے سر المستصفی، نام دوبارہ ابن حزم نے الاحکام فی اصول الاحکام، یعنی یہ مختلف کتب ہیں جو کہ اس دور میں ان کو جواب دینے کے لیے لکھی گئی ہیں، اور ابتدائی طور پر اس میں بہت سارے مسائل اور بہت سارا علمی مواد عالم اسلام میں اکٹھا ہو گیا، جس میں حجیت حدیث اور اس کے علاوہ جو احادیث نبویہ میں باہمی تعارض پایا جاتا ہے، متون میں اشکالات پائے جاتے ہیں، یا اس طرح کے جو مسئلے مسائل تھے جن کو بنیاد بنا کے معتزلہ یا خوارج اعتراضات کرتے تھے اور تانہ زنی کی کوشش کرتے تھے احادیث پر، تو ان سب کا تفصیل سے ان علماء اکرام نے جواب دیا ہے۔ بہرحال جو معتزلہ کا جو فتنہ انکار سنت ہے یا انکار حدیث ہے، یہ ایک علمی فتنہ تھا، اور اس وجہ سے ہمارے ہاں علماء کرام نے اس کو مضبوط علمی روایت کے ساتھ ان کا علمی تعاقب کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ خود اپنے موضوع سے اپنے اس کیا کہتے ہیں موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے ہٹ کے پھر یہ ایون انہوں نے بعد میں خبر عزیز کا حجت ہونا بھی مان لیا تھا، اس حد تک یہ بیک فٹ پہ چلے گی۔ لیکن کچھ جو ہیں وہ ذرا آپ کو پتہ ہے کہ متشدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر باز نہیں آئے بلکہ اس کو پرسنل تک بھی لیتے رہے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے 3 صدی تک ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ابتدائی دور میں یہ 2 فتنے ظاہر ہوئے، اور ان کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا، یہاں تک یہ بات ہو جاتی ہے مکمل۔ اب جو خاص طور پہ ہمارے ریلیٹڈ ہے یا ہمارے ریلیونٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ انکار سنت کا نیا ظہور جو ہوتا ہے، جسے میں نے کہا تھا کہ مستشرقین کے حدیث پہ اعتراضات، تو یہ 17ویں صدی عیسوی، اس میں جو مغربی فکر و فلسفہ ہے اس میں نئے روپ میں ایک سامنے آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مغرب جب اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتا ہے، اپنے بارے میں گفتگو کرتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر خود کو کہتا ہے جی پہلے ہم زمانہ جاہلیت کا شکار تھے جسے وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوا اپنی جہالت کا، اور پھر ہم نے بہتری کی طرف مائل ہونے کی کوشش کی، تو اس دور کو وہ مڈل ایجز کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک ترقی کر کے ایک مقام پہ پہنچے جسے وہ ماڈرنزم یا جدیدیت کا نام دیتے ہیں۔ تو جدیدیت جسے میں 17ویں صدی کہہ رہا ہوں کہ یہ 17ویں صدی عیسوی میں یہ جو یونانی فلسفہ ہے جدیدیت میں، اس نے ایک نئے فکر و فلسفے کی شکل میں جنم لیا۔ تو یہ جو ڈارک ایجز میں بنیادی طور پر انہوں نے دیکھا تھا، انہیں احساس ہوا تھا، تو احساس انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ انسان اپنے سے بہتر کسی کو دیکھتا ہے۔ اگر سارے ایک جیسے ہوں تو انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کوئی خامی ہے، کمی ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کو اپنی جہالت کا احساس کب ہوا تھا؟ جب انہوں نے مسلمانوں کا عروج دیکھا، مسلمانوں میں بہتریاں دیکھی، تو پھر انہوں نے مسلمانوں سے یہ ساری چیزیں، مسلمانوں سے علم و دانش
सारी इकट्ठी और हासिल करनी शुरू की थी, और फिर इसी इल्म दानिश ने इनमें जो है ना वो एक इनकलाब बर्पा किया। तो मुसलमानों से जो इन्होंने इल्मी सरमाया इकट्ठा करके उसमें तब्दीलियां करके एक नई शक्ल में ये सामने आया। तो इसी मिडल एजेस या जिसे उज़्मन वस्ता कहते हैं ये लोग, इसमें मुसलमानों के साथ इनकी जंगें हुई, जिसमें सलीबी जंगें सर फहरिस्त हैं। और सलीबी जंगें क्या हैं, ये पिछले उसमें डिस्कस हो चुका, आपको मैंने बताया था कि सलीबी जंगों के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो सलीबी जंगों में जब इनको हजीमत का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब मुसलमानों को नीचा कैसे दिखाया जाए, इन पर काबू कैसे पाया जाए। तो फिर इन्होंने जो मुसलमानों का लिटरेचर है उसका मुतालिया शुरू किया था। तो उसका पहला जो इनका निशाना था वो था कुरान, और उसके बाद जो दूसरा निशाना था वो उन्होंने बनाया हदीस को। क्यों बनाया हदीस को निशाना? अब उसकी बुनियादी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे यहाँ आलम इस्लाम में जो माखज़ शरीयत है बुनियादी तौर पर वो दो हैं, कुरान और सुन्नत। तो कुरान मजीद पर तबा आजमाई के बाद उन्होंने सुन्नत को तख्ता मश्क बनाने का फैसला किया, और फिर उन्होंने सुन्नत पर मुख्तलिफ अंदाज से काम किया। अब इस काम का बुनियादी मकसद उनका यही था कि जो हमारे बुनियादी माखज़ हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, उनको मुतशक्कक बनाया जाए, उनके बारे में शकूक पैदा किए जाएं, ताकि इनका ईमान अपने असल पर कायम ना रहे। तो इसी मकसद के लिए हमारी बुनियादी माखज़ों को क्या कहते हैं, निशाना बनाने के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया था। अच्छा, इस सिलसिले में चंद नाम, डॉक्टर स्प्रिंगर है, इसने सीरत पर भी किताब लिखी थी, और इसमें सीरत पर किताब लिखते हुए इसने हदीस की रवायत और उसकी हैसियत पर तनकीद की है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता विलियम म्योर, ये बड़ा नाम है, इसने भी सीरत पर अपनी किताब लिखी है, लेकिन सीरत पर किताब में हदीस पर इसने जो है वो इतराज़ात किए हैं और हदीस पर तबा आजमाई की है, और इसने कोशिश की है इस हदीस को मुतशक्किक बनाने की। अच्छा, अब इस सिलसिले में जिसने सबसे पहले तफसीली बहस की है हदीस पर, वो आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, गोल्डज़ेहर। गोल्डज़ेहर भी कहते हैं इसे, ज़हीर भी लिखा जाता है, बहरहाल गोल्डज़ेहर इसका नाम है। तो इसने अपनी किताब मुस्लिम स्टडीज़ की दूसरी जिल्द में हदीस पर तज्ज़ियाती अंदाज में यानी एनालिटिकली इसने क्रिटिसिज्म किया, और फिर उसके बाद ये इसका क्रिटिसिज्म इस कदर जानदार था उनके यहाँ कि इसी को बुनियाद बनाकर फिर इसी के काम को आगे बढ़ाया गया। तो उसके बाद तकरीबन जितने भी मुस्तशरकीन हैं उन्होंने गोल्डज़ेहर का इत्तबा किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड ग्यूम है और जोसेफ शाख्त है, इन सब ने इसी जो गोल्डज़ेहर के असूल हैं उनको बुनियाद बना के आगे काम किया। फिर मार्गोलीथ है, रॉबसन है, गिब है, विल ड्यूरांट, ये एक बड़ा नाम है ख़ास तौर पर तहजीब के हवाले से काम करने के हवाले से, तो इसने भी यही काम किया। आर्थर जेफरी है, आर्थर जेफरी के बाद मिंटगोमरी वाट है, और वैन क्रीमर है, कितानी है, निकलसन है। ये बुनियादी तौर पर बड़े बड़े नाम हैं मुस्तशरकीन के जिन्होंने हदीस को निशाना बनाया। अच्छा, अब मुस्तशरकीन ने ये काम किया कैसे था? आपको याद होगा कुरान मजीद के हवाले से हमने 4 कैटेगरीज बनाई थी और फिर उसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन उन्होंने ये काम किया कैसे था? उसके लिए सबसे पहले जो उनका असलूब था, तरीकाकार था, वो अगर आपको याद हो मैंने आपको समझाया था, हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड एक तरीकाकार। तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया था कि आज़ादी फिक्र और अकल को तमाम उलूम की जांच परख का एक बुनियादी जरिया करार दे। आप इसे ये कह लें कि सबसे पहले उन्होंने सोर्सेज ऑफ नॉलेज में वही को निकाल कर अकल को बुनियादी तरजीह दे दी। अब जब हम कहते हैं कि इल्म के ज़राए सोर्सेज ऑफ नॉलेज कितने हैं, तो हमारे यहाँ इल्म के ज़राए में हवास है, अकल है और नकल है। नकल से मुराद वही है और हम वही को तरजीह देते हैं, बल्कि हमारा मानना ये है कि हवास भी धोखा खा जाते हैं, अकल भी धोखा खा जाते हैं,
لیکن وہی مستند نالج ہے، ہم وہی کے دائرے میں باقی چیزوں کو پرکھیں گے۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہمارا یہاں اسلوب یہ ہے کہ ہم وہی کے دائرے میں باقی چیزوں کو پرکھتے ہیں، لیکن مستشرقین نے جب اس بات پہ اعتراضات شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہر چیز غلط ہے، عقل سب سے بہترین چیز ہے، یا عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اصل علم حاصل ہو سکتا ہے، تو ہم ہر اس علم کو مانیں گے جو کہ عقل کے ذریعے حاصل ہوگا، اور جانچ پرکھ کے لیے ہم ہر چیز کے لیے معیار بنائیں گے انسانی عقل کو۔ تو سب سے پہلا کام یا سب سے پہلا طریقہ کار جو کہ مستشرقین نے جو اسلوب یا منہج استعمال کیا وہ یہ، انہوں نے نقل یا وحی کو معیار بنانے کی بجائے معیار بنایا عقل کو۔ ٹھیک ہے جی، جی پہلا کام یہ کیا۔ اچھا پھر اس کے لیے جب عقل کو معیار بنا لیا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ عقل کی بنیاد پر ہم پرکھیں گے کیسے؟ تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر تو صرف ہم کلی طور پر عقل پر انحصار کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم عقل کی بنیاد پر کچھ اسلوب ترتیب دیں گے، کچھ مناہج ترتیب دیں گے، جن معیارات کو بنیاد بنا کر ہم چیزوں کو پرکھیں گے۔ اچھا اب جو اسلوب یا منہج انہوں نے ترتیب دینا تھا اسے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے لیے ایک سائنٹیفک یعنی منظم انداز اختیار کریں گے تاکہ ہر چیز کی جانچ پرکھ سے صحیح نتائج سامنے آ سکیں۔ تو یہ انہوں نے بنیادی طور پر کہہ لیں کہ ایک طریقہ کار اختیار کیا، اور اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ہر اس چیز کا انکار کر دیا یا ہر اس چیز کو رد کر دیا جو کہ انسانی عقل کے خلاف آتا تھا۔ اب اس میں عقائد بھی تھے اور عبادات سے متعلقہ چیزیں بھی تھیں اور معاملات سے متعلقہ چیزیں بھی تھیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے مسترد کر دی۔ اچھا لیکن ان کی پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو ان کی وجہ وہی بات ہے کہ جو ایک مسئلہ ہے کہ سپریم کون ہے۔ اب سپریم کون ہے اس حوالے سے بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور ہر چیز کے معاملے میں معیار اور سپریم اسی کو بنایا جائے گا۔ جب ہم ایسی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سیکنڈ پرسن کو ڈومیننٹ مان رہے ہیں اپنے اوپر، اور سیکنڈ پرسن سے مراد ہے اللہ رب العزت۔ اچھا لیکن مغرب کیا کہتا ہے؟ مغرب یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کل کائنات انسان کے لیے، ہر چیز انسان کے لیے، تو ہر چیز کا معیار بھی انسان ہی ہوگا۔ تو اگر آپ انسان کو معیار بنائیں گے تو ہر چیز سدھرے گی اور ہر چیز کے حوالے سے آپ کو رہنمائی ملے گی، اور انسان ہی کی بنیاد پر ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ تو جب انسان بنے گا تو انسان سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے بینیفیشل ہوگی ہم اسے رکھیں گے، جو انسان کے لیے بینیفیشل نہیں ہوگی ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اچھا اب انسان کے لیے بینیفیشل کیا ہے؟ وہ انسان کی خواہشات۔ اب اگر میری خواہشات پوری ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اب اگر اس پیرامیٹر کو دیکھا جائے جو کہ ساری کی ساری پیچھے اس کے کار فرما تھی، اس تحریک کے، اس سوچ کے، اس فکر کے، تو اسی کو بنیاد بنا کر عصر حاضر میں یعنی 17ویں صدی سے لے کر آج تک جو مسئلہ چلتا آ رہا ہے اس میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ، یہ لڑائی دو دماغوں کا ہے، دو فکروں کا ہے۔ انسان جہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ عقل کل ہے تو وہاں پر وہ خود کو معیار بنا کے باقی چیزوں کو پرکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف انسان ہے جو کہ اپنی زندگی، اپنی تجربات سے اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ عقل کل نہیں ہے، بلکہ عقل کل وہ ذات ہے جو کہ دراصل اس پوری کائنات کے پیچھے محرک ہے، جو کہ اس پوری نظام کائنات کو چلا رہی ہے، جو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے اور اس کائنات کے اختتام کے بعد بھی زندہ رہنے والی ہے اور ابتدا سے۔ تو یہ اصل میں جو بنیاد ہے، یہ مسئلہ ہے کہ کیا انسان عقل کل ہے یا اس سے پیچھے کوئی سپریم ریالٹی ہے، الٹیمیٹ ریالٹی موجود ہے۔ تو وہ جو سپریم اور الٹیمیٹ ماننے والے ہیں وہ پھر اللہ رب العزت کو مانتے اور اسی کی بات مانتے، جبکہ یہ جو مستشرقین ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں مانتے۔
بہرحال اب یہی جو اصل میں فکری کشمکش ہے، یہی دور جدیدیت میں مغربی فکر و فلسفہ سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، اب یہی سوچ، یہی فکر جب ہمارے یہاں مسلمانوں میں آتی ہے تو بر صغیر میں بھی یہ فتنہ انکار سنت سامنے آتا ہے۔ بر صغیر میں اس حوالے سے کوئی نام آپ لوگوں کو تو پتہ ہوں گے، علماء کرام جی، تو بتائیں ایک دو نام۔ سب سے پہلے سر سید صاحب ٹھیک سر سید صاحب، اور مولانا چراغ علی صاحب، انہوں نے اس پر گفتگو شروع کی، ویری گڈ۔ اور بڑھتے بڑھتے پرویز کے دور میں اس کو زیادہ عروج ملا۔ اچھا، یہ جو بیٹیاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ ساری ہیں نا بیٹے؟ یہ میں چند نام ہیں آپ لوگوں کے سامنے لینے لگا ہوں۔ آپ لوگ ٹاپک کے حوالے سے پریشان تھے اسائنمنٹ کے لیے، یہ میں جو ٹاپک کے ابھی چند نام لوں گا اس میں سے آپ دیکھ لیں، جو کوئی اس پہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ لے لیں۔ اس میں ایک تو آپ نے ذکر کیا سر سید احمد خان کا، پھر اس کے بعد مولوی چراغ علی، مولوی عبداللہ چکڑالوی، خواجہ احمد امرتسری، مستری محمد رمضان، حافظ محمد اسلم جی راجپوری، علامہ عنایت اللہ المشرقی، ریاض فتح پوری، علامہ تمنا امادوی، ڈاکٹر غلام جیلانی برک، علامہ غلام احمد پرویز۔ سر تھوڑا سا آہستہ۔ بیٹے میں یہ یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ بعد میں کروں گا، میں آپ کے گروپ میں آپ کی ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اسے تسلی سے سن سکیں، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ سر دوبارہ لکھوا دیں، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ مولوی عبداللہ مستری ہماری زبان کیا کہ بیٹے میں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ ریکارڈنگ اپلوڈ بعد میں کروں گا، پہلے آپ کے واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گا، تو یہ جو میں نام لے رہا ہوں آپ وہاں پہ مخصوص حصے کو سن لیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی سر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں شکریہ۔ اچھا، اوکے سر۔ علامہ غلام احمد پرویز، ان کے بعد ڈاکٹر فضل الرحمان، مولانا جعفر شاہ پھلواری، علامہ حبیب الرحمان کاندھلوی، مولانا عمر احمد عثمانی، محبوب شاہ، مولوی محب الحق عظیم آبادی، قمر الدین قمر، حشمت لاہوری، خدا بخش، سید عمر شاہ گجراتی، سید رفیع الدین ملتانی اور سید مقبول احمد وغیرہ۔ یہ وہ چند نام ہیں جو کہ بر صغیر کے جنہوں نے جو انکار حدیث ہے اس پر کام کیا یا وہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ابو العلا بعض کہتے ہیں، فاروق صاحب سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ان کے علاوہ ایک کہتے ہیں کہ ابو العلا نے بھی اس پر کام کیا ہے۔ جی جی جی، یہ چند ایک نام ہے حضرت، سارے نہیں ہیں، سارے نہیں ہیں، چند ایک نام ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا حمید الدین فراہی صاحب، یہ بھی اسی فکر سے متعلق ہیں جنہوں نے حجیت حدیث اور حدیث کی دینی حیثیت کے بارے میں ایک ایسا موقف اختیار کیا جس سے فتنہ انکار سنت کو کہہ لیں کہ ہوا ملتی ہے، اور انہیں آپ یہ کہہ لیں کہ چلے انکار حدیث نہ صحیح لیکن استخفاف حدیث کے قائل ہیں یہ، تو اسی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا شرق و غرب میں، عرب میں ان کو۔ اسی طرح مصر میں ڈاکٹر احمد امین مصری ہیں، محمود عبوریہ ہیں، اور جامعہ الازہر کے استاد ہیں شیخ محمد شتوت، یہ خاص طور پر اہم نام ہیں جنہوں نے انکار حدیث والا رویہ اپنایا۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہ بر صغیر یا کہہ لیں عالم اسلام میں سے ہیں۔ اچھا، ان کی یہ جو بر صغیر والے اور یہ جو لوگ ہیں ان کا رویہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی بنیادی وجہ ایک تو مرعوبیت ہے مغرب سے،
مغرب سے فکری طور پر، علمی طور پر، تہذیبی طور پر جب ذہن مرعوب ہو گئے تو پھر ایسی فکر سامنے آئی ہے، تو یہ اس کے اثرات ہیں۔ دوسرا ایک یہ کوشش یہ ہے کہ جو